ایک تو واقعی خان صاحب جو متون کر رہے ہیں یا ان کا ہدف نواز شریف اور شہباز شریف ہیں یا کہیں اور بھی ان کے اشارے ہیں، اور دوسرا یہ جو حکومت اندیا ظاہر کر رہی ہے کہ جی اس قانون کے ذریعے ہم روکیں گے، کوئی نظر بندی ہو سکتی ہے، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے آپ نے سدباب کے لیے کیا سوچا ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک معاملہ اس وقت آج اسمبلی میں جس قسم کی ریزولوشن پاس کی، وہ بالکل مذاق ہے۔ ایک خالی اسمبلی ہمیں آ جاتے ہیں، اس کو انہوں نے اسمبلیز کا نام رکھ لیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت قومی اسمبلی جو ہے وہ ریزگنیشنز کے بعد، پی ٹی آئی کی ریزگنیشنز کے بعد، تو اب ایک آپ سمجھیے کہ ایک ایسا عضو بن چکا ہے جو بنیادی طور کے اوپر فالج زدہ ہے، اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسمبلی عملی طور کے اوپر تو اس وقت پاکستان میں پارلیمانی نظام جمہوریت موجود نہیں ہے، اور ان کی ریزولوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ کرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں، اسپیشلی یہ جو وزیر دفاع آج کل بنے ہوئے ہیں خواجہ آصف، ان کو تو شرم آنی چاہیے جس قسم کی تقریریں انہوں نے ماضی میں کی ہیں اور آج ہم نے چلائی بھی ہیں، کہ یہ کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے وزیر دفاع بنایا جو اسمبلی کے اندر ہر جگہ تقریریں جو اس کے سامنے، ان کے الفاظ بھی دوران آپ کیا نامناسب ہے۔ دوسری طرف یہ جو آپ باتیں یہ کر رہے ہیں، عمران خان نے کہاں پہ جو ہے یہ مثال دی ہے؟ عمران خان نے کس کا نام لے کے یہ مثال دی ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے ایک اس کو ٹوسٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور یہ پاکستان کو بالکل ایک برنک پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک تصادم ہو جائے عوام میں اور اداروں میں۔ فواز صاحب، آپ کے ایک بیان نے بڑی شہرت حاصل کی تھی کہ اگر ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے ہوتے یا ناراضگی نہ ہوتی تو ہم اب بھی حکومت میں ہوتے۔ دیکھیے جی، یہ جو بیان ہے اس کے اوپر تو کافی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے، بعد میں اس پہ بات بھی، اس کی کئی پرتیں ہیں جو آہستہ آہستہ آتی رہتی ہیں۔ بعد میں پاکستان کی سیاست میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، اور وہ ان کا رول جو ہے وہ رہتا ہے۔ فواز صاحب، اس وقت آپ کا مطالبہ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اگر آپ کے موجودہ حکومت کے درمیان بات چیت کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، خان صاحب میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انتخابات کا اعلان ہو جائے، انتخابات ہو جائیں، آپ جیتیں یا وہ جیتیں، اور پھر جو ہارنے والا ہے وہ اگر شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو کیا اس سے ملک کا کوئی بھلا ہوگا، ملک میں استحکام آئے گا، یا مزید بے یقینی بڑھے گی اور عدم استحکام بڑھے گا؟ اس کا بھی کوئی فارمولہ آپ نے طے کیا؟ دیکھیں شاہ صاحب، اس وقت جو ہے نا اس ملک میں اتنی ڈویژن، اتنی تقسیم جو ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی اگر آپ دیکھیں، اور یہ مسلم لیگ نون کو بھی اور کے لوگوں کو بھی سوچنے کا کام ہے، اور ہر اس شخص کے سوچنے کا کام ہے جو اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک تو لوگ ہیں نا جو کہ چوری کھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں جتنی دیر حکومت، جیسے پیپلز پارٹی اگر آپ ابھی دیکھیں، ان کا کچھ بھی سٹیک پہ نہیں ہے، وہ ہر بری چیز جو ہے وہ نون لیگ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے منسٹریز انجوائے کر رہے ہیں سندھ میں ہے، so they are not really bothered کہ ملک کیسے، اور ویسے بھی وہاں پہ کوئی اتنی سوچ نہیں ہے کہ کیسے ملک چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بھی لوگ پاکستان کی سیاست میں سنجیدہ ہیں، ان کا اس وقت ایک مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم نے لاشوں پہ کے اوپر چڑھ کے تو پالیٹکس نہیں کرنی، اور ہم نے اپنی منسٹریاں اس طرح سے تو نہیں لینی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے وہ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں فسادات کھڑے کر دے گا، اور یہ فسادات پھر روکنا کسی کے جو ہے وہ بس میں نہیں ہوگا۔ سو تمام جو اس وقت سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر ورڈ ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جو مدینہ میں واقعہ ہوا، اس کے اوپر وہ بے وقوفی ہوگا نا جو یہ بات کہے گا کہ یہ آرکسٹریٹڈ ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پہ واقعہ جو ہوا وہ آرگینک تھا۔ اب اس کے جواب میں شاہ زین کے جو گارڈز ہیں ان کو کہا گیا، وہ ہوٹلوں میں گئے، انہوں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، قاسم بیٹھا ہوا، اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب قاسم سوری پہ کچھ ہو جاتا اور بلوچستان میں پختون بلوچ فساد شروع ہو جاتے تو کون رسپانسبل تھا؟ جی، میرا تو سوال ہی یہی تھا، میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ ایسی تقسیم میں عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ تو تقسیم مزید بڑھائے گی، عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کچھ
طے کر لیا جائے کہ اب الیکشن ہوں گے، اس انداز میں ہوں گے اور ان کے نتائج کو سب تسلیم کریں گے، تاکہ یہ تقسیم ختم ہو، بے یقینی ختم ہو؟ جب ایک دفعہ یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اس کے بعد تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جن میں آپ جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایک فریم ورک بھی طے کر سکتے ہیں، بٹ سب سے پہلے انہیں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اس کا اناؤنس جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ جی اچھا، اگر الیکشن کی تاریخ یہ دے دیں آپ کو، خواہ وہ اکتوبر کی ہو یا ستمبر کی ہو، تو اس کے بعد آپ لانگ مارچ نہیں کریں گے اور پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کر لیں گے اصلاحات کا؟ دیکھیں یہ جو ہمارا جو تمام جو تحریک ہے وہ ہو رہی ہے کہ آپ الیکشنز کے لیے الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اگر الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ اس کی نئی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ صحیح ہے۔ فواد صاحب، جو یہ سازش کی ساری بات ہے، کل وزیر اعظم سے جو ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ جس نے سازش کا ساتھ دیا ہو اس کو سرے عام گولی مار دینی چاہیے۔ ابھی ارشاد صاحب بھی مکالمے کی بات کر رہے تھے، آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ انکوائری کمیشن کی آفر کر رہے ہیں۔ چلیں الیکشن کا معاملہ تو الیکشن ڈیٹ کے بعد اناؤنس ہوگا، لیکن ابھی بھی اگر آپ بات نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جو سازش ہے یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی تشفی پھر کیسے ہوگی جب آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر یہ لیٹر پروو ہو جائے تو میں عدم اعتماد کے ساتھ چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آج اسمبلی میں پہلے انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، جب ہم نے بلایا وہ نہیں آئے، اس کے بعد میٹنگ ہوئی، اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کی انہوں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ خط موجود ہے، اور آج تو انہوں نے یہ بھی موجود سارا تسلیم کر لیا کہ دھمکی آمیز مراسلہ جو ہے وہ آیا تھا۔ انہوں نے تو پھر اپنی جو ہے وہ نہیں چھوڑی، وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ سو وہ یہ گولی مار دیں، سیاست چھوڑ دوں گا، یہ تو وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں روزانہ۔ آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی وزن ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب تعین کیسے ہو، اس کے لیے ہم پروسیس دے چکے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن اوپن ہیئرنگ کرے اور اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ عوام کے سامنے آئے۔ دس از the only way forward۔ فواز صاحب، آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں اور سنجیدہ طبقے بھی محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کو جس طرح آپ نے ایک عوامی اجتماعات کا موضوع بنا دیا ہے اور جس انداز میں آپ مسلسل دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی سازش سے یہاں حکومت ختم ہوئی اور حکومت بنی، امریکہ ایک سازشی کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بذات خود مسائل کا شکار ہو سکتا ہے ایک سپر پاور کے مقابلے میں، اور دوسرا آپ کے لیے سیاسی مسائل پیدا، کیا ریاست یہ افورڈ کرتی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو مقبول بھی ہے عوام میں وہ اس کو ایشو بنائے اور پھر وہ اقتدار میں آ کے مسائل مزید بڑھا دے امریکہ کے ساتھ اختلافات؟ دیکھیے ارشاد صاحب، یہ تو آپ کی ججمنٹ ہے نا۔ پھر اگر تو آپ نے اس حد تک امریکہ کے یا کسی بھی ملک کے سامنے لیٹنا ہے کہ وہ طے کریں گے کہ آپ کی حکومت کیا ہوگی، تو پھر تو آزادی کیوں آپ نے حاصل کی؟ پھر تو آپ کو برٹش جو امپائر تھی اسی میں ہی آپ حصہ رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی حکومت کا فیصلہ بھی باہر کے ملکوں نے، بات دیکھیں نا، دوستی، کوآپریشن، وہ تو ایک اور وہ تو سوورن ملکوں کے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ کی حکومت ہی ہم طے کریں گے کہ کون سا ہوگا کون سی نہیں ہوگا، تو پھر اس کو آزادی تو نہیں کہا جا سکتا۔